یہ ایک حدیث ہے جس سے کہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے نا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خچری پر سوار قبیلہ بنی نجار کے ایک باغ میں سے گزر رہے تھے اور ہم آپ کے ساتھ تھے. اچانک آپ کی خچری راستے سے ہٹی اور ٹیڑھی ہوئی اور اس کی ایسی حالت ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے. اچانک نظر پڑی تو دیکھا وہاں پہ 5-6 قبریں تھیں. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ ان قبروں کے مردوں سے کون واقف ہے؟ تو ان ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ لوگ کس زمانے میں مرے تھے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ زمانہ شرک میں. تو آپ نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب میں مبتلا ہیں. اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہ کر سکو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے عذاب میں جتنا کچھ میں سن رہا ہوں اس میں سے کچھ تم کو بھی سنا دے. یہ فرمانے کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. ہم سب کی زبان سے نکلا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. سب نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا سب فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی. سب نے کہا ہم سب ظاہری و باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور آپ نے فرمایا دجال کی عظیم ترین فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. سب نے کہا ہم دجالی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اس سے ایک تو تھوڑا سا یہ پتہ چلا کہ ہمیں دعائیں کس نوعیت کی کرنی چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ صرف دنیاوی چیزوں سے ریلیٹڈ رہتی ہیں، اور جو آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور جو انعامات ہیں ان کے حوالے سے ہم دعا نہیں مانگ رہے ہوتے. تو ایسی دعائیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مل جائیں گی. اور دوسری یہ کہ ہم انسانوں کو کیوں دوزخ میں جو کچھ قبر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے انسانوں کا وہ کیوں نہیں سنوایا گیا، تاکہ ہم لوگ کہیں اس ڈر سے اور دہشت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے قریبی عزیزوں کو قبروں میں دفنانا ہی چھوڑ دیں. اس لیے جو کچھ بھی چیخ و پکار اس وقت ان قبروں کے اندر مچی ہوئی تھی اور وہ رسول اللہ کو بھی سنائی دے رہی تھی لیکن صحابہ کرام کو نہیں سنائی دے رہی تھی، تو اسی وجہ سے یہ ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس پر کیا عذاب وہ سب ہو رہا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ سب چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر. جو لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے ساتھ پیش آئے گا موت کے بعد.